الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں سے آدمی کو بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، جن کی سوسائٹی میں بیٹھنے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، ان میں سے ایک بیوقوف و احمق بھی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو بے عقل کہنے کو تیار نہیں ہے، بیوقوف سمجھنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کو صرف عقل مند ہونے ہی کا خیال نہیں، بلکہ اپنے عقل مند ہونے پر ناز اور فخر بھی ہے۔ حتیٰ کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اگر دھرتی اور زمین پہ سے عقل نام کی چیز ہی ختم کر دی جائے تب بھی کوئی اپنے آپ کو بیوقوف یا بے عقل تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر کس کو بیوقوف کہا جائے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ بیوقوفی کی بھی علماء نے ایک پریبھاشا کی ہے، ایک تعریف کی ہے۔ بیوقوف کی اور بیوقوفی کی بھی ایک ڈیفینیشن ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بیوقوف کہتے ہیں اس آدمی کو جو ایسا کام کرے کہ جس کا کام کرنے کی نیت تو صحیح ہو لیکن طریقہ خراب ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے، علماء نے مثال دی کہ ایک آدمی نے کبوتر اور پرندہ اڑا دیا، پھر اس کے بعد سارے دروازے بند کر دیے۔ دروازے بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پرندہ بھاگ نہ جائے، تو نیت تو اس کی اچھی ہے کہ پرندہ سیف رہے، محفوظ ہو جائے، لیکن طریقہ خراب ہے، اس لیے کہ دروازے تو پیدل چلنے والوں کے بند کیے جاتے ہیں، آسمان پہ اڑنے والے کے تھوڑے ہی۔ دوسری پہچان بیوقوف کی اور علامت یہ لکھی ہے کہ آدمی کا ہر ایسے کام میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینا جس کا دنیا و آخرت میں اس کو کوئی فائدہ ہی حاصل نہ ہو، لا حاصل۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے ایمان کی خوبی اور حسن یہ ہے کہ وہ بے نتیجہ کام میں ہاتھ نہ ڈالے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ بیوقوف کی پہچان تو اس کے کارناموں ہی سے ہوتی ہے۔ بیوقوف کے بارے میں حضرت سلمان بن موسیٰ کا ارشاد ہے کہ تین آدمیوں سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ سب سے پہلا نیک کا گناہگار سے، شریف کا ذلیل سے، اور عقل مند کا بیوقوف سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت حسن کا ارشاد ہے کہ بیوقوف سے دوری وہ اللہ کے قرب کا سبب ہے، یعنی جو آدمی بیوقوف سے جس درجے دور ہوگا اسی درجے اللہ سے قریب ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں، کس سے ملنا چاہیے، کس سے تعلقات رکھنے چاہیے، کس سے دامن بچانا چاہیے، اور کس کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے نحو کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، خلیل بن محمد، جو حضرت امام سیبوی نحوی کے بھی استاد ہیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ لوگ چار طرح کے ہیں۔ نمبر ایک آدمی تو وہ ہے جو جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، تو وہ عالم ہے، اس سے سیکھو، اس سے استفادہ کرو، اس کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے سینے کے برتن کو علم سے بھرو۔ بس شرط یہ ہے کہ اس عالم کا یہ جاننا بطور شکر کے ہو، فخر کے نہ ہو۔ تو پہلا آدمی وہ ہے جو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، تو عالم ہے، اس کی صحبت اختیار کرو۔ دوسرے نمبر پر جو جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، تو وہ بھولنے والا ہے، اس کو یاد دلاؤ۔ مثال کے طور پر ایک بچہ آگ سے کھیل رہا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ آگ ہے، یہ جلا دے گی، لیکن ماں اس کی ٹوکتی ہے، بیٹا یہ آگ ہے، تو اس کو بھولنے والا کہتے ہیں، اس کو یاد دلاؤ۔ تیسرا وہ ہے
تیسرا آدمی وہ ہے جو نہیں جانتا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا۔ تیسرا آدمی کون ہے؟ تیسرا آدمی وہ ہے جو نہیں جانتا اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے، تو یہ طالب ہے، یہ سیکھنے والا ہے، اس کو سکھاؤ۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے جو جانتا بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے، تو ایسا آدمی بیوقوف ہے، ایسے آدمی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے حکماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو بیوقوف کی تعریف سے خوش ہونے کے مقابلے میں عقل مند کی ڈانٹ کا اثر لینا چاہیے، اس لیے کہ بیوقوف کی ڈانٹ آدمی کو کہیں بھی گڈھے میں ڈھکیل سکتی ہے، جبکہ بیوقوف کی تعریف آدمی کو کہیں بھی گڈھے میں گرا سکتی ہے، جبکہ عقل مند کی ڈانٹ آدمی کو سنبھلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھداروں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اہل عقل میں ہمارا شمار فرمائے۔